پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی؟ اس کو آپ پی ٹی آئی کہہ دیں، مخصوص نشستوں پہ ان کی پارلیمنٹ کی تعداد کے حساب سے ان کا ایک رائٹ بنتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی نشان نہیں تھا الیکشن کے اندر، تو ان کی کیسے بنتی ہیں یہ مخصوص نشستیں؟ نشان پہ بھی ایک قانونی بحث ہو سکتی ہے، لیکن چلیں وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آگے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کی نہیں، ہم سنی اتحاد کونسل کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ ایک فہرست جو ہے وہ پہلے جمع کروا دیں، وہ فہرست تو جمع نہیں کروائی۔ فہرست جمع نہیں کروائی، لیکن وہ فہرست جمع بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی نشستیں پی ٹی آئی نے جمع کروائی تھی، وہ الیکشن کمیشن نے قبول نہیں کی۔ اس کی قانونی نکات جو ہے وہ بالکل نہیں ہو سکتی تھی نا، جب آپ پارٹی کے طور پہ الیکشن میں جا ہی نہیں رہے، آپ لوگ آزاد حیثیت میں انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، تو پھر وہ الیکشن کمیشن کیسے اس کو قابل قبول سمجھتی؟ 100 کے قریب آزاد ممبر ہیں، انہوں نے ایک پارٹی کو جوائن کر لی۔ اب اس کی پارٹی کی اگر کوئی نشستیں مخصوص نہیں تھی تو الیکشن کمیشن ان سے اب مانگ سکتا ہے، اور اگر اس میں وہ سیٹیں نہیں ان کو دی جاتی تو اسمبلی جو ہے وہ تو کمپلیٹ نہیں ہے، اور پھر آئین کی جو ہے وہ وائلیشن ہے۔ وہ نشستیں کدھر جائیں گی پھر؟ ہمارے آئین اور قانون کے مطابق ابھی وہ کسی اور جماعت کو، اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں، کسی اور جماعت کو نہیں دی جاتی۔ پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام میاں امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل۔ ناظرین، 16ویں قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہو چکا ہے اور پاکستان بھر سے منتخب ہونے والے ایم این ایز جو ہیں وہ اپنا حلف اٹھا چکے ہیں، اور ابھی حکومت سازی میں بہت سارے امتحانات اور بھی باقی ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ایک پیج پر ہو چکے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی حکومت سازی کے لیے تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں، جبکہ سنی اتحاد اور ایم ڈبلیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی ایک ہو چکے ہیں، اور اب ایک بحث جو ہے وہ چھڑ چکی ہے جو مخصوص نشستیں ہیں اس حوالے سے ابھی بازگشت جاری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی، اور اس حوالے سے قانونی امور کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ بیرسٹر عادل کالو موجود ہیں جو ماہر قانون ہیں، اور ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ الٹیمیٹلی کیا ہونے جا رہا ہے، مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنے جا رہی ہیں یا اس کے بغیر ہی عوام میں وہ اپنی جو کام کاج ہے وہ کریں گے۔ کالو صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ بتائیے، یہ مخصوص نشستوں کے اوپر جو ہے وہ بڑی بحث چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ الاٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، تھینک یو ویری مچ۔ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے نا، یہ قانون میں اور آئین کے تحت ہوتا ہے کہ جس پارٹی کی پارلیمنٹ میں ایک کوئی تعداد موجود ہو، اس تعداد کے حساب سے اسے خواتین اور مائنورٹیز کی مخصوص نشستیں جو ہیں ملتی ہیں۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی جو ہے، کیونکہ ان سے سمبل لے لیا گیا تھا، انہوں نے الیکشن تو ٹیکنیکلی کنٹیسٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے آزاد کے طور پہ ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں انہوں نے کنٹیسٹ کیا، جو الیکشن جیتے ہیں انہوں نے اب سنی اتحاد کونسل جو رجسٹرڈ ایک سیاسی جماعت ہے اس کے اندر وہ شامل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب اس طرح کر کے شمولیت ہو جائے اور ایک پارٹی کو بہت زیادہ، پارلیمانی پارٹی کو بہت زیادہ اکثریت مل جائے تو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ان کا حق ہوتا ہے، کیونکہ ہر پارٹی کو اس کے پارلیمنٹ میں اس کی تعداد کے حساب سے مخصوص نشستیں ملتی ہیں۔ اگر تو آپ سنی اتحاد کونسل جو کہ ایک طرح سے پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کو اگر آپ مخصوص نشستیں نہیں دیتے تو آپ کا جو آئین کا آرٹیکل 51 ہے جس کے تحت تعداد دی گئی ہے مخصوص نشستوں کی بھی اور اوور آل اسمبلی کی، وہ جو ہے وہ نہیں پوری ہو پاتی۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا ہوا ہے، لیکن قانونی اور آئینی طور پہ سنی اتحاد کونسل یا اس کو آپ پی ٹی آئی کہہ دیں، مخصوص نشستوں پہ ان کی پارلیمنٹ کی تعداد کے حساب سے ان کا ایک رائٹ بنتا ہے، اور اس کی عدالتی نظیر بھی موجود ہے۔ نہیں بیرسٹر صاحب، اگر آپ نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا پارٹی کے طور پہ، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی نشان نہیں تھا الیکشن کے اندر، تو ان کی کیسے بنتی ہیں یہ مخصوص نشستیں؟
دیکھیں جی نشان پہ بھی ایک قانونی بحث ہو سکتی ہے، لیکن چلیں وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آگے. ہم پاکستان تحریک انصاف کی نہیں، ہم سنی اتحاد کونسل کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ ایک فہرست جو ہے وہ پہلے جمع کروا دیں. وہ فہرست تو جمع نہیں کروائی. فہرست جمع نہیں کروائی، لیکن وہ فہرست جمع بعد میں بھی ہو سکتی ہے. اچھا. اس پہ عدالتی جو فیصلے موجود ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن میں، یا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون نے ایک فہرست جمع کرائی ہے الیکشن سے پہلے کاغذات نامزدگی کے وقت، لیکن الیکشن میں ان کی سیٹیں زیادہ نکل آئیں. تب الیکشن کمیشن نے ان کو کہا کہ جی آپ نے جو فہرست جمع کرائی ہے اصل میں مخصوص نشستیں آپ کی اس سے زیادہ بنتی ہیں، تو پھر انہوں نے ایکسٹرا اس وقت منگوا لی. نہیں وہ تو صورتحال بالکل مختلف ہو گئی نا. انہوں نے تو بالکل کروائی ہی نہیں ہے. نہیں انہوں نے جو دیکھیں وہ ایک الگ بحث ہوگی. انہوں نے اپنی نشستیں پی ٹی آئی نے جمع کروائی تھی، وہ الیکشن کمیشن نے قبول نہیں کی. ٹھیک ہے. اس کی قانونی وہ نکات تو جو ہے وہ بالکل نہیں ہو سکتی تھی نا. جب آپ پارٹی کے طور پہ الیکشن میں جا ہی نہیں رہے، آپ لوگ آزاد حیثیت میں انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، تو پھر وہ الیکشن کمیشن کیسے اس کو قابل قبول سمجھ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس کو اگر آپ نکال بھی دیں تو سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی کے آزاد ممبروں نے، جو 100 کے قریب آزاد ممبر ہیں، انہوں نے ایک پارٹی کو جوائن کر لیا. اب اس کی پارٹی کی اگر کوئی نشستیں مخصوص نہیں تھیں تو الیکشن کمیشن ان سے اب مانگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہی قانون اور آئین کا یہ جیسے کہتے ہیں نا اسپرٹ یہی ہے. کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس طرح نون لیگ سے یا ایک اور جماعت بھی بلوچستان کی تھی اس سے بھی مانگی گئیں، الیکشنز کے بعد مانگی گئیں، اس طرح ان سے بھی مانگ سکتے ہیں. اور اگر آپ نہیں مانگتے تو میرے نظریے کے مطابق آئین کی وائلیشن ہے، کیونکہ آپ کا ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے. ہاؤس آپ کو آئین آرٹیکل 51 جو ہے وہ کہتا ہے کہ 300 میرے خیال ہے 42 کا جو ہے وہ ہو، جس کے اندر مخصوص نشستوں کا حصہ ہوتا ہے. تو نون لیگ کے اگر 100 ممبر ہیں تو ان کو اس حساب سے ملیں گی، پی 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 کے 50 ہیں ان کو اس حساب سے، دیگر جماعتوں کو اس حساب سے ملے گی. تو یہ جو باقی 100 جو آزاد امیدوار یا جسے ہم سنی اتحاد کونسل کہتے ہیں، ان کی جو ہے میرا خیال ہے 20 سے 25 جو ہے وہ سیٹیں بنے گی. اور اگر اس میں وہ سیٹیں نہیں ان کو دی جاتی تو اسمبلی جو ہے وہ تو کمپلیٹ نہیں ہے، اور پھر آئین کی جو ہے وہ وائلیشن ہے. وہ نشستیں کدھر جائیں گی پھر؟ وہ نشستیں ہمارے آئین اور قانون کے مطابق ابھی وہ کسی اور جماعت کو، اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کسی اور جماعت کو نہیں دی جا سکتی. دیکھیں اگر ایک جماعت کی 100 سیٹیں ہیں، اس کی سیٹیں مخصوص نشستیں 15 بنتی ہے، ہم اس کی 100 سیٹوں پہ کیسے اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ 30 جو ہے وہ لے لیں سنی اتحاد کی؟ اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے. الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کے آئین اور قانون کے اندر کوئی ترمیم کرنی پڑے گی اس کو دوبارہ سے لسٹ دینے کے لیے؟ نہیں بالکل ترمیم آلریڈی ہے. نہیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ عدالتی نظیریں، عدالتی فیصلے موجود ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن نے بھی خود سے کیا ہے. الیکشن کمیشن بیسیکلی ایک واچ ڈاگ ہے پورے الیکشن کے نظام کا. ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کا ہر ڈسکوالیفیکیشن سے لے کے ان کے حلف سے لے کے ہر چیز کا ذمہ دار جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آرٹیکل 51 کی وائلیشن تو نہیں ہوتی. اس کے تحت اس نے کہنا ہے کہ ایک جماعت ہے جو کہ الیکشن کے وقت اس نے ایک مخصوص نشستیں جمع نہیں کرائیں، لیکن اسے عوام نے اتنے ووٹ دے دیے ہیں کہ اس کی 100 نشستیں بن گئی ہیں، یا عوام نے اگر اسے ووٹ نہیں بھی دیا تو 100 کے قریب آزاد امیدوار اس کے ساتھ آ گئے ہیں، تو پھر اس صورت میں اس کو مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن بعد میں بھی دے سکتی ہے. اور اگر نہیں دے گی تو میرے نظر میں یہ آئین کی وائلیشن ہوگی، جیسے کہ 90 دن میں الیکشن نہ کرانے کی ہوئی تھی. یہ اگر طاقتور حلقے نہیں چاہیں گے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملیں یا سنی اتحاد کو ملیں، تو کیا یہ ایک بحث اور لڑائی قومی اسمبلی میں چلتی رہے گی؟ دیکھیں جی طاقتور حلقے تو نہیں چاہیں گے تو الیکشن 90 دن میں نہیں ہوئے. اس سے زیادہ واضح آئین تو نہیں کہہ سکتا، جسے کہتے ہیں اٹ واز بلیک اینڈ وائٹ کہ 90 دن میں ہونے. وہ نئی الیکشن ہوئے، نہ صوبوں کے ہوئے ہیں نہ قومی اسمبلی کے ہوئے ہیں. تو اگر طاقتور حلقے یہ بھی چاہیں گے تو اس میں بھی نہ ہوگا، ایک اور وائلیشن ہو جائے گی، اور وہ کہہ دیں گے کہ جی یہ جو سنی اتحاد کی ہے 15 سیٹیں یہ آپ بندر بانٹ کر دیں، کچھ نون کو دے دیں کچھ پی ٹی آئی کو دے دیں، اس طرح پوری ہو جائیں گی. تو آئین اور قانون کی وائلیشن تو میری ناقص رائے میں چل رہی ہے. حکومت بن جائے گی پھر؟
حکومت تو بن گئی ہے جی، ٹھیک ہے، حکومت تو وہ ابھی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم، اس کا چناؤ جو ہے وہ بھی ہونا، اس کا چناؤ ابھی ہو جانا ہے، وہ کرتے رہیں گے، یہ معاملہ عدالت میں چلتا رہے گا، اور ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے طاقتور حلقوں کا اگر ذکر کیا تو طاقتور حلقے جہاں پہ 10 آئین کی وائلیشن ہوئی ہے وہاں پہ 11ویں بھی ہو جائے گی، اس میں کیا پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں جی، جیسے مجھے یہ بتائیں، جیسے جو ہماری نگران حکومت ہے اس نے 90 دن کے بعد پنجاب میں 365 دن اور وفاق میں بھی میرے خیال ہے 120-25 دن چل گئی ہے، تو یہ حکومت بھی چل جائے گی، لیکن آئینی اور قانونی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ محفوظ ہے، اس پہ زیادہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ کیا آ سکتا ہے فیصلہ؟ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کہ یہ سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمانی جماعت، بڑی پارلیمانی جماعت بن کے ابھری ہے الیکشنز کے بعد، ٹھیک ہے، ان کی مخصوص نشستیں اتنی بنتی ہیں، ان سے کہے جائیں گا کہ جی سنی اتحاد سے جی آپ اپنی لسٹ دیں، لسٹ کے حساب سے ان کی مخصوص آپ کو لگتا ہے کہ مل جائیں گی؟ میرا خیال ہے نہیں ملیں گی۔ اس میں قانونی اور آئینی اگر بات کریں تو میں نے اتنی اس کی وائلیشنز دیکھی ہیں کہ مجھے امید نہیں لگتی، لیکن میں بھی کیونکہ اس ادارے کے ساتھ کام کر چکا ہوں، اس کو الیکشنز کے لاز کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کسی اور جماعت کو کیسے دے سکتے ہیں؟ مطلب ایک جماعت کی آپ کہتے ہیں جی یہ آئین میں نہیں لکھا یا قانون میں نہیں لکھا کہ پہلے جس نے لسٹ نہ جمع کرائی اس سے چلیں ہم مبہم کر لیتے ہیں، حالانکہ میرے خیال میں اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن یہ ہے اور عدالتی فیصلے بھی موجود ہیں، لیکن جہاں لکھا ہوا ہے آئین میں کلیئرلی کہ ہر پارٹی کو اس کو کوٹے کے حساب سے سیٹیں ملے گی، جس عدالتی فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ اس کا سینیریو مختلف تھا کہ وہ جیتنے کے بعد اس کو زیادہ سیٹیں مل گئی اس جماعت کو، اور پھر اس کی اسی تناسب سے سیٹیں بڑھ گئی تھی۔ یہ تو سرے سے ہی کچھ نہیں ہے نا، نہیں، لیکن ہمارا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ سنی اتحاد کونسل نے پہلے لسٹ جمع نہیں کرائی تو اب کیسے لسٹ لے سکتا ہے، اس کا میں آپ کو جواب یہ دے رہا ہوں کہ جیسے ماضی قریب میں بھی انہوں نے لسٹیں الیکشن کمیشن نے منگوائی تھیں، جب لسٹیں پوری نہیں تھیں، اور جب منگوائی تھی تو وہ پھر نہیں دی، پھر بھی آ سکتی ہیں، اور اس سے زیادہ میں کہتا ہوں چلیں اس کو آپ چھوڑ دیں۔ میرے دوسرے سوال کا جواب اس کا کیا جواب ہے کہ یہ اگر سیٹیں نہیں ملتی، مخصوص ان کو کہہ دیتے نہیں ملی، تو وہ 25 یا 30 سیٹیں جو ان کے سنی اتحاد کی عوض بنتی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ ہاؤس خالی رہے گا؟ کیا اس خالی ہاؤس میں کی جانے والی قانون سازی ویلڈ ہوگی یا نہیں، یا اس سے بڑھ کے ایک وائلیشن کہ کیا وہ ان کو دی جائے گی؟ دوسری تو بہت بڑی وائلیشن ہے، اب بڑی چھوٹی وائلیشن تو پاکستان میں چل ہی رہی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس میں تناؤ کو بچانے کے لیے، مزید خرابی کو، کیوس کو، انسٹیبلٹی کو بچانے کے لیے اس میں قانونی نقطہ نظر سے بھی یہی بنتا ہے کہ ان کو سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں مخصوص دے دی جائیں۔ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں، انسٹیبلٹی ختم ہوگی؟ میرے خیال میں تو الیکشنز کا جس طرح رزلٹ آئے ہیں، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، پی ٹی آئی نے بھی احتجاج ہر ہفتے کی بنیاد پہ کر رہی ہے، تو میرے خیال میں ہوتے رہیں گے، اور یہی ہم نے پی ڈی ایم کے طور پہ 1.5 سال دیکھا ہے، اس میں تب تو وہ اسمبلی میں موجود تھے، سارے تھے، اب تو ان کا اسمبلی پہ آنا کافی حد تک وہ اس میں ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے، ایسے صورت میں انسٹیبلٹی میری نظر میں شاید نہ آئے، اور اگر یہ مخصوص نشستوں والا بھی فیصلہ خلاف آ جاتا ہے تو پھر نیچرلی یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیاسی طور پہ بہت روشن ہے، اور میرے خیال میں اس کی زندہ مثال یہ 8 فروری کے الیکشن ہے کہ 8 فروری میں جو سیٹیں الیجڈ جو کہتے ہیں جی مینیج ہوئی ہیں، ان کو اگر نکال بھی دیں جو موجودہ بھی ہے، تو آپ پی ٹی آئی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، سنی اتحاد کونسل اس کے نام سے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں، نام انہوں نے اس کا استعمال کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ طاقتور جماعت وہی ہے، اور تمام سر 1.5 سال کے ان کو جیلوں میں ڈالنا باقی معاملات کے بعد ہے، تو سیاسی طور پہ اگر آپ پوچھیں گے تو میرے خیال میں ان کا سیاسی مستقبل بہت روشن ہے، جتنی چیزیں کرتے رہیں گے ان کی پاپولیرٹی بڑھتی جائے گی، اور قانونی اگر اعتبار سے دیکھیں تو ان کے لیے مشکلات۔ یہ عدالتی فیصلہ کب تک آ جائے گا یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے؟
میرے خیال میں یہ الیکشن کمیشن میں ہے، الیکشن کمیشن، عدالت میں تو نہیں. الیکشن کمیشن ابھی کل سے اس نے ریزرو کیا ہوا ہے. میرے خیال میں ان کو جلدی سے جلدی دے دینا چاہیے، کیونکہ حلف جو ہے وہ ہو گیا ہے. اور اب قانون میں بھی انہوں نے یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ایک وہ شک ڈال دی تھی کہ میرے خیال ہے 60 دن ہے کہ 90 دن میں اگر آپ حلف نہ لیں تو وہ آپ کی سیٹ جو ہے خالی ہو جائے گی. تو میرے خیال میں ایک آدھ دن میں وہ فیصلے کر لیں گے. بیرسٹر عادل صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. ناظرین، مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہم نے بات کی اور فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جاتا ہے اور یہ قانونی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو کب تک حل کر لیا جاتا ہے، کیونکہ جو حکومت سازی کا پروسیس ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ جو قانونی سکم ہیں یا قانونی جو معاملات ہیں ان کو جلد سے جلد نمٹا لیا جائے، تاکہ ایک انسٹیبلٹی کی جو صورتحال ہے سیاسی وہ ختم ہو سکے. اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.